الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج جمعۃ المبارک کی ان بابرکت اور عظیم ساعتوں میں ہم سب کو پاک و صاف ہو کر اپنے در پر آ کر سجدہ ریز ہونے کی عظیم سعادت نصیب فرمائی۔ پروردگار نے بندوں کے لیے، بندوں کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں انبیاء کو مبعوث فرمایا، نبیوں کو بھیجا، اور انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کے بندوں میں سب سے برگزیدہ مخلوق ہیں، عزت و وقار کے لحاظ سے، شرف کے لحاظ سے فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہیں انبیاء۔ تو ان میں سے ایک پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو کہ اولو العزم رسول گزرے ہیں۔ یہ اگلا مہینہ حج کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر خاص طور پہ ان کی یاد منائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو آزمایا بھی ہے، جو اللہ کے بندے خاص ہوتے ہیں نا، پروردگاروں نے آزماتا بھی ہے۔ انہیں دنیاوی زندگی میں دکھ، تکلیف، پریشانیاں، اکتاہٹیں، تھکاوٹیں، مصیبتیں، ظاہری درد، غم یہ نظر آتے ہیں۔ یہ کوئی ان کے استغفر اللہ کوئی سزا کے طور پہ نہیں ہوتا، یہ پروردگار ان کو آزماتا ہے۔ اچھا، آزمانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ، آزمانے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ جو ہم محسوس کرتے ہیں کہ آزمانے کا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھو کہ یہ پکا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے نا، امتحان ہوتا ہے، وہ آزمایا جاتا ہے کہ کتنا علم ہے طالب علم کے پاس۔ تو کیا پروردگار کو اپنی انبیاء پہ یقین نہ تھا کہ آزماتا رہا وہ؟ پہلا سپارہ سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں کے ذریعے، کچھ مشکلات دے کر، تو ابراہیم علیہ السلام نے جو وہ آزمائش ان پر آئی تھی ان پر پورے اترے، جو باتیں اللہ نے حکم دی ان کو فل فور کر کے دکھایا۔ ان میں سے عام طور پہ ہم دیکھیں کہ جو مشہور ہیں معاشرے کے اندر کہ اولاد نہ تھی، دعا مانگنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے 95 سال کی عمر میں اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹا عطا کیا، تو بیٹا پیدا ہوتے ہی حکم فرمایا جاؤ بوادٍ غیر ذی زرع، ایسی وادی میں چھوڑ کے آؤ جہاں انسان، چرندوں پرندوں دور کی بات، سبزے بھی نہیں اگتے، ایسی ویرانگی میں جا کے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو جا کے چھوڑ کے آؤ۔ یہ آزمائش تھی۔ تو انہوں نے جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کر وہاں چھوڑ کے چلے آئے۔ وہاں پانی تک بھی مہیا نہ تھا، پہاڑ کے علاقے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس دور کی بات ہے یہ۔ تو اس آزمائش میں پورے اترے۔ پھر پروردگار نے فرمایا کہ اے ابراہیم، اب یہ بیٹا جوان ہو چکا ہے، 12-13 سال کی عمر ہے، انہیں لے جاؤ فلاں جگہ پہ جا کے میری راہ میں انہیں ذبح کر دو۔ ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے، فوراً لے کر چلے گئے، چھری چلا دی۔ تو یہ آزمائشیں، یہ ظاہری پریشانیاں، یہ سنگین احکام اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف بھیجتا ہے، اور جو بندے کامیاب ہو جاتے ہیں نا تو پروردگار ان کو پھر انعام بھی عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے۔ تو جب پہنچے تو قوم مختلف معبود بنائے ہوئے پھر رہی تھی، کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند ستارے سورج کی پوجا کر رہا ہے، مختلف معبود بنائے ہوئے ہیں، ان کی عبادت میں مگن ہے پوری قوم۔
پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم عجیب طرح کے معاملات، پھر آپ نے قوم کو جو درس دیا اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی دلائل کے ذریعے۔ سورہ الانبیاء 17واں پارہ ہے، فرمایا کہ اذ قال لأبیہ وقومہ ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون۔ جب کہ کہا، اے پیارے نبی یاد کرو کہ جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو، فرمایا کہ ما ھذہ التماثیل التی، کیا تم یہ چھوٹی چھوٹی جو مورتیاں ہیں، بت ہیں، یہ ان کے گرویدہ ہو گئے ہو؟ تم ان بتوں سے، مورتیوں سے محبت کرتے ہو اور ان کی عبادت کرتے ہو، انہی کے سامنے تم سجدہ ریز ہو جاتے ہو؟ تمہاری عقل کام نہیں کرتی؟ اپنے ہاتھ کے ذریعے انہیں تراشا، اپنے ہاتھ کے ذریعے انہیں تم نے بنایا، یہ شکل بنا کے ان کو رکھ کے ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہو؟ اپنے باپ کو اور اپنی پوری قوم کو خطاب کیا۔ اچھا، باپ سے مراد یہاں پہ والد نہیں ہے، اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ اس باپ سے مراد لی ابی لفظ ہے۔ ابی لفظ عربی کے اندر چچا، دادا اور باپ تینوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو باپ لی ابی لفظ ہے، اس سے مراد آزر ہے، جو کہ 7ویں پارے کے اندر بھی بات آئی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو کہا تھا کہ تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، یعنی وہ جو آزر نامی شخص تھا نا، دراصل وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، سگا باپ نہ تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں اختلاف ہے، اس کے دلائل کافی زیادہ ہیں۔ مختصر سی بات، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منع کر دیا، اے پیارے ابراہیم، وما کان ابراہیم، فرمایا کہ ابراہیم کے لیے یہ نہیں ہے ابراہیم کی شان کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعا کرے، چاہے وہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ لی ابی لفظ ہے، وہ دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ اے ابراہیم، تمہیں روک دیا گیا کہ تم نے کسی بھی مشرک کے لیے دعا نہیں کرنی، چاہے وہ تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو، منع کر دیا گیا۔ اب جب منع کر دیا گیا تو ساتھ ہی ایک دعا 13ویں پارے کے اندر، ربنا اغفر لی ولوالدی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا مانگی ہوئی ہے، اے پروردگار، اے میرے رب، میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ ادھر منع کیا جا رہا ہے، ادھر ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اپنے والدین کے لیے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ جہاں دعا نہ مانگنے کے متعلق آیا ہے وہاں لفظ ابی ہے، جہاں دعا مانگی گئی ہے وہاں لفظ والدین ہے۔ تو والدین لفظ جو ہوتا ہے نا، وہ حقیقی ماں باپ کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو آزر تھا، جو بت پرست تھا، جو مشرک تھا، وہ دراصل اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سگا والد نہ تھا، وہ چچا تھا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ مفہوم حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے مجھ تک میرا نور اور میری ذات پاک پشتوں میں منتقل ہوتے ہوتے حتیٰ کہ حضرت عبداللہ تک آن پہنچا۔ میرے جتنا بھی باپ گزرے، میرے باپ حضرت عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک کوئی بھی میرا باپ ایسا نہ تھا جو مشرک ہو۔ یہ حدیث پاک کے یاد رکھیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم ابھی لفظ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد لیں تو پھر حدیث مبارکہ پر اعتراض اٹھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جتنا بھی میں جن پشتوں میں آتا چلا آیا وہ سب پشتیں پاک تھی، کوئی بھی مشرک ان میں سے ایک بھی نہ تھا، سب موحد اور مومن تھے۔ اور یہ جو گزر رہا ہے، اذ قال لأبیہ، جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ کو، وقومہ اور اپنی قوم کو، ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، ان مورتیوں کے گرویدہ ہو چکے ہو، تم ان کی عبادت کرنا شروع کر دیے، انہیں یہ تمہیں یہ پیاری لگتی ہے اور یہ تمہیں پسند ہے عبادت کے لحاظ سے۔ اپنے باپ کو اور پوری قوم کو یہ درس دیا، سمجھایا۔ تو باپ سے مراد وہ چاچا آزر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ تھے۔ یہ روایات کے اندر بھی آتے اور پچھلی کتابوں کے اندر بھی آتے۔ ان کا نام تارخ تھا، وہ مشرک نہ تھے۔ تو جب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات ان کے سامنے کی کہ تم ان مورتیوں کی پوجا کرتے ہو، انہوں نے آگے سے جواب کیا دیا؟ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، انہوں نے کہا کہ یہ ان کی عبادت محض آج ہم نہیں کر رہے،
بلکہ ہم نے پایا اپنے باپ اور داداؤں کو کہ وہ بھی انہی کی پوجا کرتے آ رہے تھے. ٹھیک ہے نا. اب دلیل دیکھیں کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان مورتیوں کی عبادت نہ کرو, یہ تمہارے معبود نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ بھی انہی کی عبادت کرتے تھے, ہمارے دادا بھی انہی کی عبادت کرتے تھے, تو ہمیں ان سے روک رہا ہے. تو یہ یعنی بت پرست قسم کے لوگ, مشرک لوگوں کے لیے یہ دلیل تھی کہ وہ کہتے تھے ہمارے آبا و اجداد اس طرح کے کرتا تھے. آج کل بھی یہی ہوتا ہے, اکثر اوقات دیکھا گیا معذرت کے ساتھ, قرآن اور حدیث اگر پیش کیا جا رہا ہے نا, آگے سے کہتے ہیں ہمارے دادا ابو یہ کرتے تھے, ہمارے باپ یہ کرتے تھے. کیا کسی کا دادا اور باپ شرعی حجت ہے, دلیل ہے کیا؟ کسی کا باپ یا دادا کوئی عمل کر جائے وہ شرعی دلیل بن جائے گی کیا؟ نہیں. ہمارے لیے شرعی دلیل جو ہے نا وہ قرآن اور حدیث ہے, یاد رکھیں. قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی کی ذات بھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ و اہل بیت ہیں, وہ ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے. ان کی زندگی ہمارے لیے شرعی دلیل ہے. ان کے علاوہ کوئی بھی بڑا سے بڑا آدمی ہے, ذاتی اس کا قول فعل, ذاتی اس کا کوئی بھی عمل ہمارے لیے شرعی حجت نہیں ہے قطعاً, یاد رکھیں. تو یہ دلیل نہ بنایا کریں کہ ہمارے آبا و اجداد یہ کہتے تھے, میرے دادا ابو یہ فرمایا کرتے تھے. بھئی میرے دادا ابو کوئی علیاذ باللہ اللہ کے پیغمبر تھے, وہ معصوم عن الخطا تھے کیا؟ نہیں. تو یہ بت پرست قسم کے لوگ, مشرکین کا یہ انداز تھا. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم, ہم جو ان مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں نا, یہ پوجا ہمارے باپ بھی کرتے تھے, ہمارے دادا بھی کرتے آ رہے ہیں, ہم تو ان کو دیکھ کے کریں, یہ دلیل ہے ہمارے پاس. تو لہٰذا باپ اور دادا کے عمل کو دلیل بنا کے شرعی دلیل بنانا یہ مشرکین کا انداز تھا. ہمارے لیے شرعی دلیل کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. یہ یاد رکھیں. کبھی بھی کوئی اپنے آبا و اجداد کی کسی عمل دخل کو سامنے رکھ کے شرعی دلیل بنا رہا ہے نا, وہ غلط بات کر رہا ہے. ہم نے شرعی معاملات میں جب بھی کوئی مسئلہ حل کرنا ہے نا, کسی کی ذات کو نہیں دیکھنا, چاہے وہ بڑا سے بڑا بزرگ کہلانے والے پیر ہو یا کوئی عالم دین ہو, کوئی بھی. ٹھیک نا. ہم نے جب بھی دیکھنا ہے قرآن اور حدیث کو دیکھنا ہے, یہ ہمارے لیے شرعی دلائل ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. انہوں نے کہا کہ ہمارے آبا و اجداد ان بتوں کی پوجا کرتے تھے, ہمارے باپ اور دادا, یہ دلیل ہے ہمارے پاس. ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا تم بھی گمراہ ہو, تمہارے باپ بھی گمراہ تھے, تمہارے دادا بھی گمراہ تھے, اگر وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور تم اسی کی دلیل بنا رہے ہو. سب کو گمراہ قرار دے دیا اور تھے بھی وہ گمراہ. ممکن ہے, یہ ممکن ہے کہ میں اپنے آبا و اجداد کے کسی عمل کو دلیل شرعی بنا کے لوگوں کے سامنے رکھوں. ممکن ہے اس مسئلے میں میرے باپ دادا گمراہ تھے, ہو سکتا ہے یہ. ہاں اگر میرے باپ دادا جو ہیں وہ قرآن اور حدیث سے دلیل لاتے تھے, ان کے پاس حوالہ جات تھے, اس کے مطابق وہ عمل کرتے تھے, پھر تو وہ قرآن اور حدیث دلیل ہے, میرے باپ دادا تو نہیں دلیل. پھر میں باپ دادا کی دلیل نہ دوں, میں قرآن اور حدیث کا حوالہ دوں. وہ بھی اسی حوالے کے ذریعے آگے دلیل دیتے تھے. تو لہٰذا یہ بالکل غلط بات ہے کہ کوئی اپنے آبا و اجداد کے عمل کو دلیل شرعی بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرے, چاہے وہ آستانوں کے گدی نشی کیوں نہیں ہے. یہ معاملہ زیادہ تر گدی نشی طبقے کے اندر پایا جاتا ہے. جو ہمارے ہاں اولیاء کی ولیوں کی بات نہیں کر رہے ہم, نام نہاد پیر طبقہ کہے گا میرے ابا جان ماشاءاللہ وہ حکم فرماتے تھے, یہ کیا کرو. ایسا نہیں ہے. کسی کے ابا کا عمل دخل شرعی دلیل نہیں ہے ہمارے لیے, کسی کے دادا کا کوئی عمل دخل شرعی دلیل نہیں ہے ہمارے لیے. ہمارے لیے شریعت محض قرآن اور حدیث ہے. جب اس طرف متوجہ ہو جائیں گے نا ہمیں اسلام کی مکمل سمجھ آ جائے گی. آج خاص طور پہ اسلام کے اندر جو بگاڑ ہے نا, قوم کو سمجھ نہیں آ رہی. عوام کہتی ہے پتہ نہیں حقیقت ہے کیا, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. وہ بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم عاشق لوگ ہیں, وہ عشق کی بات کرتے ہیں, یہ دلائل دیتے ہیں. بھئی عشق بھی قرآن اور حدیث کا نام ہے, دلائل بھی قرآن اور حدیث کا نام ہے. علم طریقت, علم معرفت, علم تصوف, سب کچھ قرآن اور حدیث سے, اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے, یاد رکھیں. اگر کوئی کہے نا بھی کتابوں سے قرآن حدیث سے ہٹ کے کوئی علم طریقت, معرفت اور تصوف اور شریعت کو ڈھونڈ رہا ہے تو وہ گمراہ تو ہو سکتا ہے, وہ شریعت کے مطابق قطعاً نہیں چل سکتا. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ
اگر یہ تمہارے آباء و اجداد کرتے تھے تو وہ گمراہ تھے، تم بھی گمراہ ہو۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ پھر کیا تو ہمارے پاس کوئی حق بات لایا ہے یا ویسے تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ یہ آپ نے فرمایا میں تمہارے پاس حق بات لایا ہوں۔ وہ کیا؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض والارض الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین۔ فرمایا کہ تم اس کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے اور زمین و آسمان کا رب ہے اور زمین و آسمان کی تخلیق کرنے والا ہے، وہ خدا ہے۔ میں تمہیں گواہی دیتا ہوں کہ وہی خالق و مالک ہے، وہی معبود ہے۔ اگر اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرو گے جہنم کے مستحق ہو جاؤ گے تم لوگ۔ تو لہٰذا اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، پروردگار کو پکارنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی سے التجا کرنی ہے، اسی سے دعا مانگنی ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ کسی ذات کو سجدہ، انبیاء اللہ کی ساری مخلوق میں برگزیدہ مخلوق نے نا وہ انبیاء ہیں۔ اس امت کے اندر سجدہ طواف انبیاء کے لیے بھی حرام ہے، یاد رکھیں۔ مزارات پہ جائیں، وہاں جانا اچھی بات ہے، اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، بزرگ ہمارے ہیں، وہاں جائیں، فاتحہ پڑھیں، وہاں یقیناً فیض بھی حاصل ہوتا ہے، انسان کو اخروی سوچ بھی آتی ہے۔ ایک تو سوچ یہ آتی ہے کہ اللہ کے بڑے بڑے ولی ہو کے یہ قبروں میں چلے گئے، میری کیا اوقات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں جائیں گے تو یقیناً وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہر وقت برس رہی ہوتی ہے۔ وہاں جانے کا کچھ اصول بھی اپنائیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر عوام الناس میں بڑی غلطیاں پائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دربار پہ جائیں، جو ہمارے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے نا، دربار پہ جانے کا بہترین طریقہ یہ کم از کم 4 ہاتھ اس قبر سے دور کھڑے ہونا ہے۔ ہاتھ سے مراد محض یہ نہیں ہے، ہاتھ سے مراد شرعی ہاتھ، یہ پورا یہ بازو ہوتا ہے۔ کم از کم 4 ہاتھ اپنا مزار سے قبر شریف سے دور کھڑے ہو کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہ ہاتھ لگانا ہے اس مزار کو، نہ بوسہ دینا ہے۔ آپ لوگ سمجھیں یہ نئی بات آ گئی ہے، نئی بات نہیں ہے، یہ شرعی حکم ہے ہمارا۔ اگر کسی نے کہہ دیا عام طور پہ بھی کریں، ہاں کچھ علماء اس طرف بھی گئے ہیں بھائی بوسہ اگر کوئی بندہ بڑا سنجیدہ ہے، احتیاط کے ساتھ بوسہ دیتا ہے، اس کے نظریات ٹھیک ہیں، ایک اللہ کے ولی کی مزار کو مزار سمجھ کے اگر دیتا ہے تو خاص فتویٰ بھی جاری نہیں ہو سکتا اس پر، ٹھیک ہے نا، اس کو مشرک ڈکلیئر کر دیا جائے، یہ بھی عجیب بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ عوام الناس کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ جتنا بھی بڑا مزار ہے وہاں 4 ہاتھ پیچھے کھڑے ہوں، وہاں جا کے فاتحہ پڑھیں، فاتحہ پڑھنے کے بعد اللہ کے ہاں دعا مانگیں، ان ولیوں کا وسیلہ دے کر یقیناً پروردگار قبول فرمائے گا۔ یہ اصول ہے، یہ طریقہ ہے۔ اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں کہ نہ اس مزار کو ہاتھ لگانا ہے نہ بوسہ دینا ہے، سجدہ بالاتفاق حرام اور طواف بالکل ناجائز ہے۔ یہ چیزیں اگر کوئی کر رہا ہے تو اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم بالکل علی الاعلان کہتے ہیں کہ چیزیں غلط ہیں، ان سے احتیاط کریں۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا بنیادی جو درس تھا، سبق تھا، وہ یہی تھا کہ قوم کو اللہ کی توحید بتانی ہے اور کس طرح انداز زندگی چلانا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے نا، وہی تمہارا رب ہے اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اس کی تم عبادت کرو، میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں۔ آگے پھر انہوں نے تسلیم نہ کی یہ بات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ فرمایا اگر تمہیں اس طرح سمجھ نہیں آ رہی نا، جو تمہیں میں توحید سمجھا رہا ہوں کہ ان مورتیوں کی پوجا چھوڑ دو، اگر تمہیں اس طرح سمجھ نہیں آ رہی پھر میں دوسرے طریقے سے تمہیں یہ اس طرح سمجھاؤں گا عملی طور پہ کہ جب تم چلے جاؤ گے نا، وہ ایک میلہ لگنا تھا، یہ واقعہ بڑا لمبا ہے، آگے وقت ملے گا تو بات کریں گے بعد میں۔ تو جب تم جاؤ گے نا پھر میں ان مورتیوں کی خبر خود لوں گا، دیکھوں گا کہ یہ کس طرح جو جن سے تم مدد لے رہے ہو، مدد مانگ رہے ہو اور انہیں سب کچھ مانتے ہو، یہ اپنی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ وہ لوگ جب چلے گئے تو فجعلہم جزازا الا کبیر لعلہم الیہم یرجعون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا، مفہوم، کلہاڑا اٹھا کے ان تمام مورتیوں کو، بتوں کو توڑ دیا، ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا۔ ان کا جو سب سے بڑا بت تھا نا، بڑا خدا تھا ان کا، اس کو چھوڑ دیا، اس کے علاوہ سب کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا۔
اس لیے کیا لعلہم الیہم یرجعون، فرمایا کہ تاکہ وہ اس کی طرف لوٹیں، اس کی طرف متوجہ ہوں. یعنی اس کی طرف سے مراد یا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھیں یہ کس نے کیا، یا وہ پھر دیکھیں کہ یہ بڑا بت جو بچ گیا نا اسے علم ہوگا یہ بتائے گا. دراصل ابراہیم علیہ السلام نے اس بت کو اس لیے چھوڑا تھا ایک اپنی حجت قائم کرنے کے لیے، دلیل بنانے کے لیے، تاکہ ان لوگوں کو بتایا جائے کہ جن کو تم معبود مان رہے ہو نا یہ بیچارے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تمہاری خاک کی حفاظت کریں گے. تو جب وہ واپسی لوٹے تو قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، انہوں نے کہا کہ یہ کس ظالم نے کیا، ہمارے خداؤں کو کس نے توڑ دیا، ہمارے خداؤں کو ریزہ ریزہ کس نے کر دیا. ایک خدا ہو کہ وہ ریزہ ریزہ کیسے ہو رہے ہیں. تو قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا تھا کہ ایک ابراہیم نامی شخص ہے وہ ہماری ان بتوں کے خلاف کو تذکرہ کرتا ہے، اس نے کیا ہوگا. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، کہا گیا کہ بلاؤ اس کو سب کے سامنے، تمام لوگ اسے دیکھیں وہ کون ہے، اسے پوچھا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، قوم کے کافی لوگ جمع تھے، ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا. جب سامنے آئے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا ہے، سوال کیا کیا تم نے کیا یہ. آپ نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألہم ان کانوا ینطقون، فرمایا کہ تم مجھ سے یہ سوال کرتے ہو، مجھ سے سوال نہ کرو، یہ جو تمہارا بڑا بت ہے نا اس سے سوال کرو، اس سے پوچھو اگر یہ بولتا ہے تو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بڑا بت بولتا ہے تو اس سے تم سوال کرو کہ یہ معاملہ کس نے کیا ہے. فرمایا میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا. یہاں پہ ایک روایت بھی آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی 3 مرتبہ جھوٹ بولا ہے، ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، جھوٹ ان سے سرزد نہیں ہوتا. اگر سند کے ساتھ بھی روایت مل جائے نا ہم اس روایت کی تردید کر دیں گے، اللہ کے پیغمبر کی طرف جھوٹ کا اطلاق نہیں کریں گے. اگر کوئی روایت حدیث مل بھی جاتی ہے نا وہ جھوٹ رد کر دی جائے گی، اللہ کے پیغمبر کی طرف جھوٹ کا اطلاق نہیں ہوگا. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں دراصل یہ حجت قائم کرنے کے لیے، فرمایا مجھے نہیں پتہ، ان سے پوچھو. یہ ایک اصول ہے کہ حجت قائم کرنے کے لیے یہ بات کر دینا یہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتی. تو جب فرمایا کہ ان سے پوچھو یہ تمہیں جواب دے گا، اگر بولتا ہے تو یہ تمہیں بتائے گا کہ اپنا یہ کس نے ان کو توڑا ہے. وہ لوگ پریشان ہو گئے. فرجعوا الی انفسہم، وہ اپنی طرف متوجہ ہوئے، دل میں پریشان اداس ہو گئے. یہ کیسی بات کر دی ابراہیم نے، ہم اپنے اس بت سے پوچھیں وہ تو بولتا ہی نہیں ہے، وہ تو سنتا ہی نہیں ہے. سمجھ اب آئی یہ تو بولتا اور سنتا نہیں، اس نے چھوٹے بتوں کی حفاظت نہیں کی ہے، یہ ہماری خاک کی حفاظت کرے گا. یہ ان کے سوچ میں یہ بات کھٹکی. دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھانا چاہتے تھے جنہیں تم اپنا مددگار سمجھ رہے ہو، جنہیں تم اپنا معبود سمجھ رہے ہو، جن سے مدد مانگتے ہو، جنہیں ہر جگہ پہ پکارتے ہو، وہ تمہاری پکار کیا سنیں گے، وہ تو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے. اب وہ بڑے پریشانوں نے دل میں سوچا، دل میں سوچنے کے بعد جب سوچا کہ یہ تو بات عجیب طرح کی ہے، ساتھ ہی بات الٹی کر کے فوراً کہا کہ فقالوا انکم انتم الظالمون، تم بڑے ظالم ہو، عجیب طرح کی تم دلیل پیش کر رہے ہو، ہمارے بتوں کو توڑ کر عجیب دلیل پیش کر رہے ہو تم. تو ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، وہ بیچارے سر جھکا کے بڑی شرمندگی کے ساتھ کہا کہ یہ تم جانتے ہو کہ یہ ہمارے بت جو ہیں یہ بولتے نہیں ہیں. یہ بات تھی بھی شرمندگی والی کہ خدا ہو کہ تمہارے بول نہیں سکتے، وہ تمہیں بتا نہیں سکتے کہ کس نے ان بتوں کو توڑا، وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ ان بتوں کو بڑا بت ہو کے چھوٹے بتوں کو چھڑا نہیں سکا، تمہاری کیا حفاظت کریں گے. یہ ایک پختہ دلیل تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھی، وہ لوگ کچھ نہ کر سکے. تو اب ہوا یہ کہ فرمایا کہ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں کچھ بھی نہ نقصان. کیسی عقل ہے تمہاری، عقل ماری گئی ہے کیا تمہاری کہ تم اللہ سے کے علاوہ ان چیزوں کی، ان مورتیوں کی عبادت کر رہے ہو جو تمہیں یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ تمہارے ان خداؤں کو توڑا کس نے ہے. جب انہیں ریزہ ریزہ کیا جا رہا تھا یہ اپنے آپ کو بچا بھی نہ پائے،
انہی کی تم عبادت میں لگے ہوئے ہو۔ اُفِّل لَكُمْ وَلِتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، فرمایا کہ تف ہے تم پر بھی اور تمہارے ان معبودوں پر بھی جن کو تم سوائے اللہ کے پوجتے ہو۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے؟ پروردگار نے ہر کسی کو عقل دی ہے، انسان کو، بلکہ یہ ایک فتویٰ ہے کہ اگر کسی قوم تک کوئی اللہ کا پیغمبر، کوئی شرعی کتاب، کوئی علماء میں سے، اولیاء میں سے کوئی بھی نہ پہنچے نا، پھر بھی ان پر لازم ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں۔ وہ کس طرح؟ بھئی جب ان تک نہ کوئی کتاب پہنچی ہے، نہ کوئی نبی پہنچا ہے، نہ کوئی ولی پہنچا ہے، نہ کوئی مسلمان پہنچا ہے، نہ کوئی عالم دین پہنچا ہے، وہ کیسے اللہ پر ایمان لائیں؟ فرمایا کہ اللہ نے انہیں عقل دی ہے، شعور دیا ہے، سوچ دی ہے، سمجھ دی ہے۔ وہ اس عقل کے ذریعے سوچیں کہ کوئی ایسی ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے پوری کائنات کو وجود عطا کیا، جس نے یہ ساری کائنات کو حسن عطا کیا، آسمانوں کی بلندیوں کی تخلیق کی، یہ سب کچھ جس نے پیدا کیا، کوئی ایسی ذات ہے، محض وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایسے لوگ جن تک کچھ بھی نہ پہنچا، ان پر بھی لازم و ضروری ہے کہ وہ بھی محض اللہ کو معبود مانیں، اگرچہ ان پر کوئی عبادت فرض نہیں ہے۔ یہ عقیدہ، یہ نظریہ رکھنا ان پر بھی لازم اور ضروری ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ بات تو آگے کافی چل رہی ہے، آگے یہ قصہ وہ پھر انہوں نے اپنا آگ کا سلسلہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم پر، ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ سلامتی والی، میرے پیارے پیغمبر ابراہیم کو نہ زیادہ ٹھنڈ لگے نہ گرمی لگے، درمیانی حالت کی ہو جا، ابراہیم علیہ السلام کو راحت اور سکون ملے تیرے اندر کو۔ تو لہٰذا انبیاء کرام جو بھی آئے وہ دراصل اپنی قوم کو توحید کا درس اور شرک سے روکنے کے لیے آئے۔ تو یہ لمبی بات ہے، انشاءاللہ آگے چلتی رہیں گی، اور اپنا قربانی کے مسائل کے سلسلہ میں انشاءاللہ تعالی ہم چند ایک دنوں پر تک صبح کا ہمارا درس جو چل رہا ہے اس میں مسائل ہم شروع کر دیں گے۔ باقی کسی قسم کے مسائل آپ نماز کے بعد بھی، ہم 24 گھنٹے در موجود ہوتے ہیں، آپ وہ سوال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر